یہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح لذاتی ہے یا صحیح لغیرہی ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیرہی ہے یا ضعیف ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کی بخاری شریف کی ہے، اس کی اہمیت جو مسلم ہے، اور بزرگوں نے اس کے ختم کو نہایت ہی مجرب بتایا ہے دعا کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنا حدیثوں کے جمع کرنے میں امام بخاری نے انتہائی اہتمام کیا۔ انہیں 6 لاکھ صحیح حدیثیں یاد کی۔ 6 لاکھ کی ایک تعداد ہوتی ہے، 10 کا 1000 ہوتا ہے اور 100,000 کا 1 لاکھ ہوتا ہے۔ 6 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی، اور 6 لاکھ صحیح حدیثوں میں سے انہوں نے بخاری شریف میں جو حدیثیں جمع کی ہیں ان کی تعداد 7,275 ہے۔ 7,275 حدیثیں صرف اس بخاری شریف میں ہیں جو انہوں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے جمع کی۔ اور اس حدیث کے لکھنے میں انہوں نے یہ اہتمام فرمایا کہ جب بھی یہ حدیث لکھی انہوں نے تو وضو کیا، غسل فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے مقام ابراہیم کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر خانہ کعبہ کی چھاؤں میں یہ حدیث پاک لکھی۔ سبحان اللہ۔ اور ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تب یہ حدیث لکھی۔ اس حدیث کے لکھنے میں انہوں نے کتنا اہتمام کیا، اور تقریباً 16 سال میں یہ بخاری شریف مکمل ہوئی۔ 16 سال یک بارگی وہ مکہ معظمہ حرم شریف میں نہیں رہے، بلکہ مختلف علاقوں اور مختلف ممالک کا حدیث کے حصول کے سلسلے میں دورہ بھی کرتے رہے، لیکن تکمیل میں اس کے 16 سال لگے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث کی کتاب جو جمع کی جسے صحیح بخاری کہتے ہیں، تو بخاری شریف کی ہر حدیث جو صحیح کہلاتی ہے، صحیح حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے قوی حافظہ ہوں، جن کی یادداشت قوی ہو، اور وہ ثقہ ہو، پرہیزگار ہو، اور راویوں کا سلسلہ جو حضور سے ہم تک پہنچا یا امام بخاری تک پہنچا، اس میں کوئی بھی راوی نے اپنے استاد کا نام نہ چھوڑا ہو یا کسی بھی راوی کا نام نہ چھوڑا ہو۔ اگر کسی راوی کا نام چھوڑ دیا تو وہ حدیث متصل السند نہیں کہلاتی، وہ منقطع کہلاتی ہے۔ اور وہ حدیث جو انہوں نے بیان کی تو بیان کرنے والے ثقہ ہوں، پرہیزگار ہوں، اور ان کی یادداشت بھی تگڑی ہو، یہاں تک کہ بعض محدثین کرام جو حدیث کے علم میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور انتہائی بلندیوں پر فائز ہیں، جیسے ابن لہیہ، یہ کوئی معمولی محدث نہیں، لیکن ابن لہیہ سے بیان کی ہوئی جتنی بھی حدیثیں ہیں، اگر کہیں بھی ابن لہیہ کا نام آ جاتا ہے تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے، جبکہ ابن لہیہ انتہائی پائے محدث ہے۔ لیکن اگر کسی سند میں ابن لہیہ آ جائے تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ ضعیف اس لیے نہیں کہلاتی کہ ابن لہیہ بہت ہی کمزور ہے، بلکہ آخری عمر میں ان کی یادداشت میں کمزوری آ گئی تھی، لہذا انہوں نے جتنی بھی حدیث بیان کی، ہاں وہ جوانی میں بیان کی ہو، ہاں وہ بڑھاپے میں بیان کی ہو، وہ سب کے سب ضعیف کہلاتی ہے۔ حالانکہ اس حدیث کے بیان کرنے میں جو راوی ہے وہ راوی بہت مضبوط ہے، لیکن بیچ میں اگر ایک راوی ابن لہیہ آ گئے تو وہ پوری کی پوری حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ یہ کس قدر اہتمام کیا ہے ہمارے بزرگوں نے حدیث کے جمع کرنے میں، کہ حدیث جو پہنچی اس کے بیان کرنے والے نہایت ہی قوی حافظہ ہیں، ان کی یادداشت تگڑی ہے، لیکن اگر ابن لہیہ کہیں آ جائے یا زیاد بن
अफरीदी कहीं आ जाए तो वो हदीस कमजोर हो जाती है। और इस सिलसिले में खुद मुसलमानों की ने एक इल्म ईजाद किया, इल्म अस्माउ रिजाल, कि ये हदीस शरीफ में जितनी हदीस की किताबें हैं उसमें जितने भी रावी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर किताबों को जमा करने तक जितने भी रावी हुए, उन तमाम रावियों के हालात कि वो कब पैदा हुए, कब इंतकाल किया, उनकी याददाश्त कैसी थी, मजबूत थी कि नहीं थी, वो परहेजगार थे कि नहीं थे, ये सारी चीजें यकजा की। और ये इल्म सिर्फ मुसलमानों का इल्म है, किसी भी मजहब वाले, किसी भी धर्म वालों के पास ये इल्म मौजूद नहीं है। उनके यहाँ सिर्फ रिवायतें बयान की जाती हैं कि फलां की रिवायत है, लेकिन वो रिवायत जो पहुंची है वो किसने बयान की ये नहीं पता चलता। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बयान होती है तो उसमें बताया जाता है कि हदीस रसूलुल्लाह से फलां ने सुनी, और फलां से फलां ने सुनी, फलां से फलां ने सुनी, फलां से फलां ने सुनी, फलां से फलां ने सुनी। और यहाँ तक कि हजरत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर वो बयान करते हैं तो उन्हें कहते हैं कि मैंने ये हदीस फलां से सुनी। अगर इस बयान में, जबकि ये हदीस बयान करने वाले जितने भी बयान करने वाले थे जिनको हम रावी कहते हैं, ये सब के सब याददाश्त के इस बात से तगड़े हैं, लेकिन अगर इब्न लहिया आ जाए जिनकी याददाश्त आखिरी उम्र में कमजोर हो गई थी, बल्कि जवानी में उन्होंने जितनी हदीसें बयान की वो सब के सब उस वक्त बयान की जबकि याददाश्त उनकी मजबूत थी, लेकिन इब्न लहिया आ जाते हैं तो वो हदीस कमजोर कहलाती है। ये कितना इहतमाम है हदीस के बयान करने में। हदीस के बयान करने में कुछ लोगों ने खल्त मल्त कर दिया, हदीसें मिला दी, उसमें ज़ईफ हदीसें मिला दी, यहां तक कि एक बहुत बड़ा वज़ाए हदीस जो हदीसों को गढ़ता था वो मामून रशीद के जमाने में पकड़ा गया, लाया गया, तो बादशाह मामून रशीद ने उसके कत्ल का हुक्म दिया। उसने कहा क्या बादशाह आप मुझे कत्ल करके क्या करोगे, मैंने तो इतनी हदीसें मिला दी है तो वो हदीसें कत्ल करने के बाद खत्म नहीं होंगी। तो मामून रशीद ने कहा कि तुमने जो हदीसें मिलाई हैं, हजरत यहया बिन मईन, हजरत यहया बिन मुईन और अहमद इब्न हंबल ऐसे मुहद्दिस हैं कि वो तुम्हारी हदीस को ऐसी ही जो तुमने करके बयान की है ऐसी ही छान करके फेंक देंगे जैसे छलनी में भूसी जो है छान करके फेंक दिया। तो हदीसें बयान करने में बड़ा एहतमाम किया हमारे मुहद्दिसीन किराम ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीन मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर अमीन मिल्लत जिंदाबाद। मेरे कहने का मकसद ये है कि यह हदीस जो आपके दरमियान मौजूद है, इसके जमा करने में हमारे बुजुर्गों ने बड़ा एहतमाम किया। यह हदीस जिन लोगों ने बयान किया है वो बयान करने वाले में कोई बीच में छूटा ना हो, बयान करने वालों की याददाश्त पुख्ता हो, बयान करने वाले परहेजगार हों। अगर जिंदगी में ये साबित हुआ कि उन्होंने कभी भी झूठ कोई बात कही है, हदीस के सिलसिले में नहीं बल्कि अपनी जाती और निजी जिंदगी में भी अगर उनका झूठ कभी साबित हुआ तो उनकी हदीस सेहत के दर्जे से नीचे आ जाती है। ये हदीस, इस पर कोई रावी उन्होंने न छोड़ा हो, वह हदीस मुसलसल हो, मुत्तसिल सनद हो, सिका हो, और वह हदीस बयान करने वाले उनकी याददाश्त तगड़ी हो, और वह हदीस शाज़ भी ना हो। शाज़ उस हदीस को कहते हैं कि कोई परहेजगार रावी अपने से ज्यादा परहेजगार रावियों के खिलाफ अगर रवायत करता है
تو وہ حدیث بھی صحت کے نیچے آ جاتی ہے، صحیح ذاتی نہیں رہتی۔ اب حدیث معلل نہ ہو۔ معلل کے سلسلے میں ایک واقعہ سنیں کہ جب امام بخاری نیشاپور پہنچے ایک بار، تو امام مسلم ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ امام مسلم جب بیٹھے تھے امام بخاری کی بارگاہ میں، تو اس وقت ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ امام ایک حدیث مجھے ملی ہے، اور اس نے ایک حدیث سنائی اور کہا کہ ان ابن جریج ان موسیٰ بن عقبہ ان سہیل ان ابی صالح ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ حدیث کے الفاظ انہوں نے بیان کیے۔ امام مسلم نے کہا کہ کیا ہی اچھی سند ہے، کیا ہی اچھی سند ہے۔ امام بخاری نے کہا لکنہ معلوم، یہ حدیث جس کی سند تم کہہ رہے ہو تو بڑی اچھی سند ہے، یہ معلوم ہے۔ امام مسلم کھڑے ہو گئے، انہوں نے غصہ دیا امام بخاری کے پیشانی کو اور کہا کہ امام یہ حدیث معلوم کیسے ہے؟ بتانے سے بہت گریز کیا، لیکن جب انہوں نے بہت ضد کی تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث موسیٰ بن عقبہ سے جو روایت سہیل کی جاتی ہے، یہ سہیل کا سماع، سہیل سے سماع یعنی موسیٰ بن عقبہ کا سہیل سے سماع یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے سہیل سے سنا ہی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ بن عقبہ نے عون بن محمد سے سنا ہے، اور عون بن محمد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ سبحان اللہ۔ امام مسلم اتنے خوش ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ امام بخاری میں گواہی دیتا ہوں کہ روئے زمین میں آپ سے بڑھ کر کوئی محدث نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ایسی خفیہ خرابی کو کہتے ہیں جس پر ایک بہت بڑا محدث ہی آگاہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ خفیہ خرابی پالی گئی تو وہ حدیث بھی صحت کے درجے سے چلی جاتی ہے، اور اگر متعدد سند سے اس کی تلافی ہو گئی تو صحیح لغیری کہلاتی ہے۔ پھر اگر ان کی یادداشت کبھی نہ ہو کسی راوی کی تو وہ حدیث جو ہے وہ حسن لغیری ہی ہو جاتی ہے، اور اگر متعدد سند سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے تو حسن لذاتی حسن لغیری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ تلافی نہ ہو تو پھر وہ ضعیف کی ضعیف رہتی ہے۔ تو بہرحال اس طور پر متعدد اقسام ہمارے بزرگوں نے کیا، اور اس حدیث کے چھان اور پھٹک میں بہت ہمارے بزرگوں نے اہتمام کیا۔ امام بخاری کو اس طرح کی حدیثیں جس کی شرط یہ ہے کہ اس کے روایت متصل السند ہو، اور اس کے راوی ثقہ ہوں، پرہیزگار ہوں، اور وہ قابل حافظہ ہوں، مشاہدہ ہو، معلل نہ ہو، اس طرح کی 6 لاکھ حدیثیں آتی ہیں، اور 6 لاکھ حدیثوں میں امام بخاری نے بخاری شریف میں جتنی حدیثوں کو جمع کیا وہ 7275 ہے۔ لیکن 7275 میں بھی کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو دوبارہ انہوں نے دوہرا دی ہیں، مقرر ہیں، اور ان مقررات کو اگر حذف کیا جائے تو 4000 حدیثیں صرف بخاری شریف میں ہیں۔ لیکن مقرر حدیثوں کے سلسلے میں بھی وہ امام بخاری نے ایسا نہیں ہے کہ مضمون دوہرا دیا ہے، بلکہ سند بدل گئی ہے تب انہوں نے اس حدیث کو دوبارہ بلائے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ان کی یادداشت کے سلسلے میں جو بیان کی جاتی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ کتنے قابل حافظہ تھے۔ جب بخارا میں وہ حدیث کے علم کے سلسلے میں داخلی نام کے محدث کے سامنے گئے، حدیث سننے لگے، تو انہوں نے ایک حدیث روایت کی حضرت داخلی نے، اور وہ حدیث یہ تھی کہ سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم، اور اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال کی۔ اب 10 سال کی عمر اور اتنا بچپنا اور یادداشت اتنی تگڑی کہ جب استاد حضرت داخلی نے فرمایا یہ حدیث سفیان نے ابو زبیر سے سنی اور ابو زبیر نے ابراہیم سے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو زبیر نے ابراہیم سے سنا ہی نہیں ہے، ابو زبیر نے ابراہیم سے نہیں سنا۔
انہوں نے استاد کے سامنے 10 سال کی عمر میں یہ بات کہی، جبکہ استاد درس دے رہے تھے تو وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے جو درس سن رہے تھے۔ استاد نے ان کو جھڑک دیا بچہ سمجھ کر، لیکن وہ گھر گئے، اپنا نسخہ لے کے آئے جس میں حدیث لکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی سند کیا ہے۔ حضرت امام بخاری بچپنا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ حدیث جو حضرت آپ روایت کر رہے ہیں یہ ابو زبیر نہیں، یہ زبیر بن عدی ہے، اور زبیر بن عدی نے ابراہیم سے سنا ہے۔ ابو زبیر نام نہیں ہے جنہوں نے ابراہیم سے سنا ہے، بلکہ زبیر بن عدی ہے جنہوں نے ابراہیم سے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے ایسے قبیل حافظ تھے، 10 سال کی عمر میں انہوں نے یہ بیان کیا، اور ان کے بیان کیے ہوئے سے حضرت داخلی نے اپنے نسخے کی اصلاح کی۔ اور جب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی تحصیل کے لیے بصرہ پہنچے تو اسماعیل بن ہاشم آپ کے ایک ساتھی ہیں، وہ جاتے تھے استاد کے سامنے حدیث سنتے تھے، لکھتے تھے، اور جو ان کے ساتھی لکھتے رہتے تھے۔ 16 دن گزر گئے، 16 دن گزر گئے، اور وہ لکھتے تھے، ان کے ساتھی لکھتے تھے، امام بخاری لکھتے ہی نہیں تھے، بس سنتے تھے چلے آتے تھے، سنتے تھے سب چلے آتے تھے۔ اسی طرح ہوتا رہا۔ ساتھیوں نے انہیں تانا دیا کہ آپ کس لیے جاتے ہو سننے کے لیے جبکہ آپ لکھتے ہی نہیں ہو۔ امام بخاری سنتے رہے، آخر برداشت نہیں ہوا۔ 16ویں دن کے بعد امام بخاری نے کہا ایسا ہے کہ تم لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے ہمیں سنا ہے۔ تو 16 دن میں 15,000 حدیثیں لکھی۔ 15,000 کی ایک تعداد ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے 15,000 کی۔ وہ 15,000 حدیثیں اسماعیل بن ہاشم کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سنائی امام بخاری کو، اور امام بخاری کی آواز اتنی پختہ تھی کہ امام بخاری نے ہمارے لکھے میں بھی اصلاح کی اور کہا کہ نہیں، ہمارے استاد نے یہ نہیں بتایا تھا بلکہ یہ بتایا تھا، یہ صحیح ہے جو انہوں نے بتایا تھا۔ امام بخاری کی یادداشت میں کوئی نہیں کمی ملی، بلکہ ہمارے نسخوں میں جو ہم نے لکھی تھی وہ کمی ملی، اور ہم نے امام بخاری کے یادداشت کے اپنے نسخوں کی اصلاح کی۔ یہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی یادداشت کا عالم تھا۔ اور جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد آئے، یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ بغداد جب آئے آپ کے ذہانت کا فطانت کا بڑا چرچا تھا، بڑے ذہین ہیں، بہت فطین ہیں، تو 10 محدثین کرام نے اس کا امتحان لینے کے لیے آپس میں مشورہ کیا، اور حدیثوں کے ایک حدیث کے سند کو دوسری حدیث کی سند کے ساتھ ملا دیا، متن کے ساتھ ملا دیا، دوسری حدیث کے متن کو کسی اور کے ساتھ ملا دیا۔ متن آپ سمجھ رہے ہیں اور سند آپ سمجھ رہے ہیں، جو بیان کرنے والے راویوں کا سلسلہ ہے وہ سند کہلاتا ہے، اور سند کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ متن کہلاتے ہیں۔ حدیث کے جو الفاظ وہ متن کہلاتے ہیں، اور جو راویوں کے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سنا، ان سے جس نے سنا، ان سے جس نے سنا، یہ راوی کہلاتے ہیں۔ اس راوی کی جمع روات ہے، تو راویوں کا جو سلسلہ ہے یہ سند ہے، اور سند کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ متن ہے۔ تو ایک متن کے سند کو دوسرے متن کے ساتھ ملا دیا، اور دوسرے متن کی سند کو کسی اور کے ساتھ ملا دیا۔ اسی طرح انہوں نے پھیٹ پھاٹ کر دیا۔ پھیٹ پھاٹ کرنے کے بعد امام بخاری بیٹھے جب، تو ان 10 محدثین نے ہر حدیث کو بیان کیا، سند کے ساتھ، سند پڑھی، متن بیان کیا، سند پڑھی، متن بیان کیا، سند پڑھی، متن بیان کیا۔ ایک محدث نے بیان کیا، دوسرے نے، تیسرے نے، اس طور پر 10ویں نے، 10ویں نے 10 کر کے 100 حدیثیں بیان کر دی، اور امام بخاری نے کہا میں نہیں جانتا۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب امام بخاری کو کچھ بھی معلوم نہیں، آج ان کی ذہانت کا بھانڈار ٹوٹ گیا کہ جناب ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اور جب 10 محدثین آخری محدث فارغ ہو گئے اس سے کہ وہ حدیثیں پیش کرتے، تب امام بخاری نے پہلی حدیث سے شروع کیا اور پہلے محدث کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم نے یہ حدیث بیان کی، اور حدیث کے متن کے الفاظ یہ تھے، اس کی سند تم نے یہ بیان کی، اس کی سند یہ نہیں بلکہ اس کی سند یہ ہے۔ تم نے یہ متن بیان کیا، اس کی سند یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ تم نے یہ متن بیان کیا، اس کی سند یہ نہیں یہ ہے۔ تم نے یہ متن بیان کیا، اس
جو اصلی سند تھی وہ اس کے ساتھ پیش کر کے بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یادداشت کا عالم ہے. یادداشت بھی حدیث کے بیان کرنے میں تگڑی ہونی چاہیے. یہاں تک کہ میں نے کہا ابھی چند لمحوں پہلے ابن لہیعہ کوئی معمولی محدث نہیں ہے, زیاد بن انم افریقی کوئی معمولی محدث نہیں ہے, لیکن اگر راوی بیان کر رہے ہیں کسی حدیث کو اور سارے راوی بڑے تگڑے ہیں, بڑے یادداشت والے ہیں, بہت ہی قابل حافظہ ہے, لیکن ابن لہیعہ آ جاتے ہیں تو حدیث ضعیف کہلاتی ہے. اس لیے ضعیف کہلاتی ہے ابن لہیعہ بڑھاپے میں ان کی یادداشت کمزور ہو گئی تھی اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حدیث جو وہ بیان کر رہے ہیں یہ بڑھاپے کے وقت کی ہے, یہ جوانی کے وقت کی ہے. لہٰذا وہ اگر کسی حدیث میں آ جائے تو ان جس حدیث میں آ جائے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. یہ کس قدر اہتمام کیا ہے ہمارے محدثین نے حدیثوں کے شان اور فضیلت میں اور اس کے صحت کے سلسلے میں. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ذہانت کے لیے عالم تھا, انہیں کی یہ کتاب بخاری, اور میں نے بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کی جو بات ہے یہ ان کی ہوا اور نفس نہیں ہے. اس کے کیا قرآن فرماتا ہے لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ بھی وحی الہی ہے. سب سے یہ ہے کہ وحی غیر مطلوع ہے اور قرآن وحی مطلوع ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں اور دوستوں, یہ میں نے چند کلمات کے اور اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ابو زید نام کے بزرگ مطاف میں یعنی حرم شریف میں جو طواف کرتے ہیں حاجی, اسی حصے میں وہ سو رہے تھے کہ عالم خواب میں ابو زید مروزی بیان کرتے ہیں کہ عالم خواب میں نصیبہ کھلا, نصیبہ بیدار ہوا, نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی پاک نے ابو زید سے پوچھا کہ ابو زید, وہ شافعی مسلک امام شافعی کے ماننے والے تھے. امام شافعی کی ایک مشہور کتاب ہے کتاب الام, تو ان کا نصیبہ بیدار ہوا ابو زید کا, نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی. پوچھا ابو زید تم کب تک کتاب الام پڑھتے رہو گے, شافعی کتاب کب تک پڑھتے رہو گے, ہماری کتاب کیوں نہیں پڑھتے. ابو زید نے عالم خادی میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون ہے, تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کتاب صحیح بخاری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں آپ بہت ساری جو ہے وہ عبد الواحد نام کے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں. ملاقات کی زیارت نصیب ہوئی, میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا انتظار فرما رہے ہیں, کہا میں بخاری کا انتظار کر رہا ہوں. اور جس دن میں نے یہ خواب دیکھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بخاری کا انتظار کر رہا ہوں, یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہی امام بخاری کے انتقال کا دن تھا. امام بخاری کی فضیلت بہت زیادہ ہے, ان کی یادداشت اور ان کی ذہانت بہت تگڑی تھی. انہوں نے اس دن احادیث کے جمع کرنے میں بہت ہی 16 سال کی مدت میں انہوں نے یہ بخاری شریف جمع 7,275 حدیثوں کے جمع کرنے میں, جو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی, یہ جمع کرنے میں انہوں نے 16 سال کی مدت دی. اور یہ حدیثیں مختلف دیار و امثال میں 16 سال وہ رہے. ایسا نہیں ہے کہ حرم شریف ہی میں رہے, لیکن جب بھی حرم شریف میں رہے انہوں نے غسل فرما کر اور 2 رکعت نماز پڑھ کر مقام ابراہیم کے پاس ہر حدیث کو لکھا ہے. اس سے اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے جمع کرنے میں کس قدر اہتمام کرنا ہے. اب آپ کی بات کے لیے